بیٹے کو ملے گا، ایسے ہی بیٹی کو ملے گا. دیکھیے انشاءاللہ ماحول بدلے گا. تاریخ اٹھاؤ، اسلام مذہب نے عورتوں کو میراث کا حق دیا ہے، لیکن کائنات میں جتنے بھی دھرم ہیں کسی دھرم میں عورتوں کو میراث کا حق نہیں دیا گیا. ایک بات اور سنو. دوسری بات، زمانے جاہلیت میں جب کوئی باپ مرتا تھا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرتا تھا. اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے نکاح میں 2 سگی بہنوں کو نہ رکھے. گھر والی سالی، گھر والی بیوی سالی، 2 سگی بہنیں، ان کو ایک نکاح میں رکھنا حرام. پھر سنو، حرام. اور جو کہتا ہے سالی نعوذ باللہ آدھی گھر والی، اس کا کیا حشر ہوگا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے. پہلے زمانے جاہلیت میں رکھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور بات سنو، یہاں پہ جب 2 سگی بہنیں ہوں گی تو دوسرے کی رات جانتی ہوگی، سب کچھ معلوم ہوگا، ایک کٹوری میں کھایا ہے، جھگڑے تیار ہیں. وہاں پہ عورتوں کو ترقی دینا اسلام کا مقصد تھا، اس لیے حرام قرار دیا. بھائی دیکھو، ایک ہی رہے گی، ایک جائے گی. ایک ہی رہ سکتی ہے، دوسری نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، تو عورتوں کو یہاں نیچا دیکھنے کا موقع ملے گا. اور اسلام عورتوں کو اونچا دکھانے کی بات کرتا ہے. ہم اوپر والے کے کلام کو اوپر والوں کے لیے ہی پیش کرتے ہیں. تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جب مہینے منتھلی پیریڈ میں ہوتی تھی، ہر مہینے میں 7 دن، اور جب کسی کے 15 دن ہو جائے تو اس کا حکم وہ 7 دن میں نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھے، وہ نہائے نہیں، صرف وضو ہی اس کے لیے کافی ہوگی. تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں جب کوئی عورت منتھلی پیریڈ میں ہوتی تھی، وہ لوگ اپنی بیویوں کو الگ کر دیتے تھے، اپنی بیویوں کا ہاتھ کا کچھ نہیں کھاتے. کہا سنو، جب تک یہ تمہارا منتھلی پیریڈ چلے تم کھانے میں ہاتھ مت لگانا، تم آٹے میں ہاتھ مت لگانا، تم چولہے کے پاس مت آنا. تمہارے ہاتھ کا میں کھا نہیں سکتی، تمہارے ہاتھ کا میں پی نہیں سکتی. تم ایسا کرو، گھر سے نکال بھی دیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ دوسرے گھروں میں اپنی بیویوں کو ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام کا زمانہ آیا، جب محمد رسول اللہ کا دور آیا، جب محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنو، ایام حیض میں کوئی بھی شخص اپنی عورت سے بات بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے کھا بھی سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں پیتے بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بھی کرتے تھے. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری اور جماع کے علاوہ سارے کام کیا کرتے تھے ایام حیض میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہے کہ جب منتھلی پیریڈ میں میں ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. جب میں کسی برتن میں پانی پیتی تھی، جب میں کسی برتن میں پانی پی کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے پانی لاؤ. وہی برتن جس میں میں نے پانی پیا ہے اور اس میں پانی بچا بھی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتن اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہیں پہ منہ رکھتے تھے جہاں پہ حضرت عائشہ نے رکھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے پانی پیا تھا وہیں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے تھے. ایک مسئلہ اور سنو، شوہر کا جھوٹا عورت پی سکتی ہے، کیا عورت کا جھوٹا بھی شوہر پی سکتا ہے؟ یہ حدیث دلیل بتلا رہی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنا بچا ہوا پانی نبی کو دیتی تھی اور اللہ کے نبی اس بچے ہوئے جھوٹے پانی کو پیتے تھے. اور کیسے؟ وہاں پہ منہ رکھتے تھے جہاں پہ حضرت عائشہ نے منہ رکھا تھا. منتھلی پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. اسلام مذہب نے عورتوں کو ترقی دی ہے، لوگ بھی محسوس کرتے تھے، اور ہمارے محمد رسول اللہ ان سے الفت اور پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کوئی گوشت والی ہڈی
یہ بڑا VIP گوشت ہوتا ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ پسند تھا. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی گوشت پسند ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی اور میں اس ہڈی سے گوشت کو کھاتی تھی, اور وہی گوشت والی ہڈی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہیں سے کھاتی تھی جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا, جہاں حضرت عائشہ نے اس گوشت کو نوچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نوچتے ہیں. منتھلی پیریڈ چل رہا ہے. اسلام مذہب نے عورتوں کو اتنی ترقی دی ہے, اتنی ترقی دی کہ جنت اور جہنم کا معاملہ بھی عورتوں کے سپرد کر دیا ہے. ذرا تاریخ اٹھاؤ, حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا گناہ کیا. نبی نے گناہ نہیں پوچھا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا گناہ کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھا کیا یہ بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تو بہت پہلے ہی انتقال کر گئی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تمہاری خالہ ہے؟ خالہ, تمہاری خالہ زندہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ زندہ ہے. کہا جاؤ تم نے جو بڑا گناہ کیا ہے اپنی خالہ کی عزت کرو, اپنے خالہ کا احترام کرو, اپنی خالہ کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤ جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ پیش آتے ہو. تمہارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مقام اسلام مذہب نے عورتوں کو دیا ہے. آج عورتیں بتلائیں ان کا راستہ کیا ہے, آج عورتیں بتلائیں ان کا چال چلن کیا ہے, آج عورتیں بتلائیں ان کا رویہ کیا ہے, آج عورتیں بتلائیں ان کی نماز کیا ہے, آج عورتیں بتلائیں کس سواری سے آنا جانا ہے, سواری پہ چلانے والا اور وہ تنہا ہے. نبی کہتے ہیں جہاں پہ تنہا ایک مرد ہو ایک عورت ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے. آج عورتیں بتائیں مجھے یہ بتلائیں وہ نقاب کہاں گئے جو پرانے زمانے میں ٹانے میں چلا کرتے تھے. میں ٹانے کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, اولڈ ٹانڈا پرانا ٹانڈا, نیو ٹانڈا نیا ٹانڈا. اولڈ ٹانڈا, اولڈ ٹانڈے میں اگر سنیں گے تو میں نے یہ دیکھا ہے گھروں میں پیڑ ہوا کرتے تھے, گھروں میں مرغی اور بچے ہوا کرتے تھے, مکان کے پردے پر ٹاٹ اور بوریے یا بستر بچھونا کا پردہ پڑا رہتا تھا, چھوٹے چھوٹے مکان تھے, دیواریں تھے, کھپڑے پڑے ہوئے تھے. یہ اولڈ ٹانڈا ہے. جب عورتیں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی ماں آگے آگے ہوتی تھی, پیچھے پیچھے بیٹی ہوتی تھی. ماں آگے آگے چل رہی ہے, بیٹی کے پیر لڑکھڑا رہے, بیٹی چلنا نہیں جانتی ہے کیونکہ بیٹی کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی کہ سڑکوں پہ چلا کیسے جاتا ہے. ماں کے دوپٹے کو ماں کے پردے کو پکڑ کے چل رہی ہے, پیر کب کپا رہے ہیں, کبھی سڑکوں پہ چلنا نہیں آتا تھا. وہ نقاب وہ حیا وہ پردہ کہاں تم نے دفن کر دیے, مجھے یہ بتا دو وہ پردے کہاں چلے گئے, اور پریوں والے پردے یہ کہاں سے آ گئے ہیں. اسے میں پریوں والے پردے کہتا ہوں. تم نے اسلام کے آدھیاری کو بجائے اسلام کو سیکھنے کو تم نے اسلام کو مٹایا ہے. اسلام کہتا ہے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو, اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں کو نہ دکھاؤ. تمہاری وہ نقاب یہ بتلا رہی ہے یہ عورت کتنے پیسے والی ہے, تمہاری وہ نقاب یہ بتلا رہی ہے یہ عورت کتنی خوبصورت ہے, یہ نقاب تمہاری یہ بتلا رہی ہے یہ عورت کتنی ایماندار ہے, جو تمہاری نقاب بتلا رہی ہے یہ عورت کتنی دیندار ہے. یہ بتاؤ یہ پریوں والے پردوں کا موجد کون ہے, اس کو کس نے ایجاد کیا؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس نے رنگین پردوں کا کلرڈ پردوں کا اہتمام کیا, بہترین چمکدار پردوں کا اہتمام کیا ہے. اسلام نے زیب و زینت سے منع فرمایا ہے. اسلام نے تمہیں اپنے زینت کو غیر مردوں کو دکھانے کو حرام قرار دیا ہے. آج تو تمہیں موقع ملا کہ دیکھو ہمارا فیشن لیول پردہ اس کلر کا ہے, ہمارے پردے پہ ڈیزائن پڑی ہوئی ہے, ہماری ڈیزائن کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے. ڈیزائن کا سسٹم بھی تم دیکھ لو تو سمجھ جاؤ گے یہ عورت کتنی ایماندار ہے, اس نے اپنے ایمان سے پردے کو چھانٹا ہے. اولڈ ٹانڈا نیو ٹانڈا. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں عیدگاہ سے واپس آتی تھی
या मस्जिद से बाहर निकलती थी औरतों से कहते थे रुको, ठहर जाओ, बीच रास्ते पे मत चलो। औरतों को आप मना फरमा दिया करते थे, बीच रास्ते पर मत चलो। औरतें रुक जाती थी, औरतें फिर वो रास्ता अपनाती थी जो बिल्कुल किनारे वाला होता था। औरतें बयान करती है, सहाबिया बयान करती है, नबी के जमाने में बयान करती है कि मेरे पर्दे दीवारों में फंस जाया करते थे। बिल्कुल इस तरीके से सड़क के किनारे किनारे पे चलने को इस्लाम मजहब ने इजाजत दी है। और आज हमारी माँ और बहनें बीच सड़क पर ऐसे तेज तेज हाथ हिला हिला के चल रही है, अगर पीछे से किसी ऑटो वाले के हाथ लग जाए तो शीशा अलग निकल जाए। ये मामला, ये चलना, ये सिस्टम इस्लाम का नहीं हो सकता है, ये शैतानों का हो सकता है। क्यों? हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान पड़ जाता है, शैतान लग जाता है, शैतान उसको बहकाता रहता है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत दूर तक पीछे से मुड़ मुड़ के देखती है। ये मामला हमारी माँ और बहनों का है, और हमारे जवानों का मामला इससे कम नहीं है। अगर उनको पर्दे पसंद आ गए, नया पर्दा, बूढ़ी औरत अंदर से पता नहीं पाया तो चलते चलते पीछे पीछे वो उसको घर तक भी छोड़ने के लिए तैयार है। आज ये मामला, आज ये मुआशरा, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औरतों को जन्नत का ठेकेदार, जिन औरतों को जहन्नम का पर्देदार बयान फरमाया, वो औरतें आज ये काम करें और काम करते करते वहां तक पहुंच जाए जहां पर शैतान भी पहुंचने से शर्म खाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को और इस्लाम मजहब ने औरतों को क्या दिया है, जमीन से उठा के आसमान पे लाया है इस्लाम मजहब औरतों को। और जब आसमान पे पहुंच गई तो उनको ये भी नजर में आ रहा है कि औरतें टी शर्ट भी पहनती हैं, औरतें पैंट भी पहनती हैं। गवर्नमेंट ने भी कानून लागू कर दिया, छोड़ दिया कि चलो औरतें भी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकती हैं। मर्द जहां पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, औरतें भी स्कूटी चलाएंगी। मर्द जहां पे कार चला रहे हैं, औरतें वहां पे कार चलाएंगी। औरतें, मर्द जहां पे ट्रेन चला रहे हैं, औरतें वहां पे ट्रेन चलाएंगी। मर्द जहां पे प्लेन उड़ा रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, औरतें भी प्लेन उड़ाएंगी। इस भारत में 2 लेडीज और दोनों मुस्लिम प्लेन ड्राइवर है, पायलट है। ये ऐसा क्यों किया? यहूदियों ने ऐसा इसलिए किया कि ये बताओ कि औरतों को भी शाना बशाना चलना चाहिए। औरतों ने हिजाब, वो इस्लाम ने हिजाब पर्दे को ऐसा लागू कर दिया है, बेचारी औरतों का हक ही छीन लिया है। और याद करो उस शेरनी का जिसने हिजाब पर हल्ला बोलने वालों के खिलाफ कुछ समझ में नहीं आया तो नारे तकबीर। शेरनी हो तो ऐसी हो जहां पे अपनी इज्जत, अपने इस्लाम की इज्जत, अपने मुसलमानों की इज्जत, अपने मौलवियों की टोपियों का ख्याल करते हुए बुराई से बच जाए। है कोई ऐसी औरत? अगर ऐसी कोई औरत है तो वो शेरनी है, इस्लाम की बेबाक सिपाही है, इस्लाम को जिंदा करने वाली औरत है। तारीख उठाओ। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से बयान फरमाया। अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन व युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपने मोमिन भाइयों की औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर से पर्दे लटका लिया करे, चादर को लटका लिया करे। चादर का कलर कैसा हो? सिर्फ एक ब्लैक कलर ऐसा आता है जिस पे